بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ان کیمرہ سیشن میں خوش آمدید۔ ناظرین، ہم آج آپ کو ایک ایسے مقابلے کے بارے بتائیں گے جس نے آنے والے وقت میں دنیا تبدیل کر کے رکھ دی۔ جی ہاں، یہ 1820 کی دہائی میں ہوا ایک مقابلہ تھا جسے اس وقت ہزاروں عام لوگوں، سیاستدانوں، انجینئرز اور دیگر شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے 9 دن دلچسپی سے دیکھا۔ ناظرین، برطانیہ کا علاقہ لیورپول، جس کے قریب دیہی علاقوں میں سے ایک عام سا علاقہ، انجینئرنگ کے انقلابی دور کا لانچنگ پیڈ بن گیا۔ صنعتی انقلاب کے موقع پر جب برطانیہ میں صنعتیں پھل پھول رہی تھیں اور معدنی کانوں کی طاقت نئی ٹیکنالوجیز کو کھوج رہی تھی، تو ہزاروں لوگ پہلی بار قصبات سے شہروں کی طرف آ رہے تھے۔ البتہ طویل فاصلے تک مال برداری سڑک یا نہر کے ذریعے کی جا رہی تھی اور لوگوں کو نئے شہری مراکز تک پہنچنے کے لیے گھوڑے کے پیٹھ سے زیادہ تیز رفتار کوئی اور حل معلوم نہیں تھا۔ انجینئرز اور صنعت کاروں نے اس کا حل کیسے تلاش کیا؟ ان کے خیالات کیا تھے اور کیا وہ کامیاب ہوئے؟ یہی سب کچھ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ لوکوموٹیو پاور نے کس طرح اس مقابلے کے بعد دنیا پر راج کیا۔ ناظرین، یہ وہ وقت تھا جب راکٹ ایجاد ہو چکا تھا، لیکن ٹھہریں، یہ وہ راکٹ نہیں تھا جو خلا میں بھیجا جاتا تھا، بلکہ اس راکٹ کی ایک انوکھی کہانی ہے۔ وہ ذرا سنتے چلیں۔ راکٹ انجن کی بین الاقوامی شہرت کے باوجود انجینئر رچرڈ ٹریوتھک نے اسٹیفنسن کے انجن راکٹ سے بہت پہلے 1804 میں ریلوں پر بوجھ اٹھانے کے لیے بھاپ سے چلنے والا پہلا کامیاب انجن پینوڈرن مکمل کیا۔ ساؤتھ ویلز کے آئرن ماسٹر سیموئل ہومفرے اور رچرڈ کریشے کے درمیان شرط لگی کہ پہیوں پر نصب ایک ہائی پریشر بوائلر پر اسٹیم سے چلنے والا انجن بنایا جائے، جس میں پہیوں کو چلانے والے گیئر سے منسلک پسٹن ہونے چاہیے۔ شاید میں یہ بات اہم تھی کہ لوکوموٹیو 10 ٹن لوہے کو تقریباً 10 میل تک لے جائے گا۔ چنانچہ اس ایونٹ میں لوکوموٹیو نے 2.4 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے 11 ٹن لوہا اور 70 آدمیوں کو اٹھایا۔ اگرچہ ٹرام روڈ کی ٹوٹی پھوٹی کاسٹ آئرن ریلوے ٹریک پر باقاعدہ استعمال کے لیے یہ انجن بہت بھاری تھے، لیکن یہ دوریوں کو کم کرنے کی جانب سب سے پہلا قدم تھا۔ 1820 تک صنعتی انقلاب عروج پر تھا اور مانچسٹر میں روئی کی پیداوار زوروں پر تھی، لیکن اسے لانے لے جانے کے لیے تیز رفتار وسائل دستیاب نہیں تھے۔ چنانچہ 1829 میں راکٹ کی کامیابی سے پہلے انجینئرز نے مختلف دیگر لوکوموٹیوز کو آزمایا، جن میں جارج اسٹیفنسن کے بلوچر اور پفننگ بلی بھی شامل ہیں۔ طے یہ ہوا کہ لائن پر ایک خود سے چلنے والا بھاپ انجن بجائے ساکت وائنڈنگ انجنوں کے استعمال کیا جائے گا۔ اس حوالے سے بہت سارے ڈیزائن تو تیار تھے، لیکن عملی طور پر کچھ نہ تھا۔ چنانچہ بہترین ڈیزائن کے انتخاب کے لیے L&M یعنی لیورپول اور مانچسٹر ریلویز کے ڈائریکٹر نے اس وقت کی بڑی رقم 500 پاؤنڈ کے انعام کے ساتھ ریلوے کے لیے سب سے بہتر لوکوموٹیو انجن دریافت کرنے کے لیے ٹرائل منعقد کرانے کا فیصلہ کیا۔ اکتوبر 1829 میں لیورپول کے باہر رین ہل کے قریب اس مقصد سے بنائی گئی لائن پر 9 دنوں تک ہونے والے ٹرائلز نے لوگوں میں بڑے پیمانے پر توجہ حاصل کر لی۔ پہلے دن 10,000 سے زائد تماشائیوں نے شرکت کی اور ایک بڑا ہجوم ہر روز انجنوں کی ترقی کو دیکھتا رہا، کیونکہ وہ انجینئرنگ کے وقار اور خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ہینڈسم انعامی رقم کے لیے بھی مقابلہ کر رہے تھے۔ 1829 میں تقریباً 10 حریفوں نے ٹرائلز میں حصہ لیا، لیکن صرف 5 ہی اصل میں آغاز کے وقت رین ہل پر پہنچے۔ بعد ازاں صرف 3 مضبوط حریف انجن رہ گئے، جن کے نام نوولٹی، سانز پریل اور راکٹ تھے۔ اس وقت راکٹ نے سب کو متاثر کیا اور بالآخر مقابلہ جیت لیا۔ اس کی کچھ خصوصیات پرانے انجنوں کی نسبت نہیں تھیں۔ یہ ایک سے زیادہ مؤثر بوائلر کا حامل تھا۔ یوں اسٹیفنسن کے ڈیزائن کو پذیرائی ملی اور انعام بھی مل گیا۔ اس انجن کی خصوصیات ریلوے پر بھاپ کے دور میں بنائے گئے تقریباً ہر انجن کا حصہ بن گئے۔ اگرچہ نوولٹی راکٹ سے زیادہ تیز رفتار تھا، لیکن وہ ٹوٹ گیا۔ راکٹ کا کانٹے دار مقابلہ ٹموتھی ہیک ورتھ کے سانز پریل سے ہوا۔ اگرچہ یہ 4 پہیوں پر چلنے والے انجن کے لیے ٹریک پر وزن زیادہ رکھتا تھا، لیکن ججوں نے اسے ٹرائل میں حصہ لینے کی بہرحال اجازت دی اور اس لوکوموٹیو نے واضح طور پر متاثر کیا۔ یوں لیورپول اور مانچسٹر نے اسے بعد میں 550 پاؤنڈ میں خرید لیا۔ ہیک ورتھ بھاپ کے انجنوں کی ترقی میں ایک اہم شخصیت تھے، لیکن اس بیچارے کو اسٹیفنسن کی طرح یاد نہیں کیا جاتا۔ اس وقت اس مقابلے کو اخبارات میں خوب کوریج ملی، جسے 10,000 سے زائد تماشائی دیکھنے آتے تھے۔ لوکوموٹیوز کے بارے میں عوامی دلچسپی کے ساتھ ساتھ کچھ خوف کا عنصر بھی پیدا ہوتا رہا، لیکن لوکوموٹیوز کے لیے کمپنیوں نے تیزی سے سرمایہ کاری کی، ہر طرح کی یادگاری اشیاء بنا کر فروخت کے لیے تیار کی۔ راکٹ کے آنے سے قبل بھاپ سے چلنے والے انجن خام اور ناکارہ تھے، جو صرف سست رفتار سامان لانے لے جانے والی ٹرینوں کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ ٹرائلز کے بعد لیورپول اور مانچسٹر ریلوے کے ڈائریکٹرز بھاپ کی
طاقت کی صلاحیت سے کافی متاثر ہوئے اور انہوں نے اسٹیفنسن کو مزید 4 انجنوں کا آرڈر دیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایک جیسا بالکل نہیں تھا۔ اصل راکٹ روزانہ ٹریفک کے لیے موزوں انجن کے بجائے ٹرائل جیتنے کے لیے بنایا گیا ایک پروٹوٹائپ تھا۔ ریلوے ٹیکنالوجی میں تبدیلی کی رفتار اتنی تیز تھی کہ راکٹ کو 18 ماہ کے اندر اندر کافی حد تک دوبارہ بنایا گیا اور 10 سال کے اندر اندر ایک طرف رکھ دیا گیا اور 1840 تک مکمل طور پر ٹریک سے باہر کر دیا گیا۔ راکٹ ایک بہترین ڈیزائن نہیں تھا، لیکن اس کی کامیابی نے چنگاری سے آگ بھڑکا دی، جس نے ریل انجینئرنگ آنے والی کئی دہائیوں تک آسان کر دی۔ ناظرین، یہ مت سمجھیں کہ صرف راکٹ ہی کامیاب رہا، بلکہ LNMR نے سانسپریل کو بھی خریدا اور اسے 2 سال ریلوے ٹریک پر چلایا۔ یہ صرف راکٹ کے نہیں بلکہ اس مقابلے کے اثرات تھے کہ آج ہم تیز ترین سفر کرتے ہوئے اسٹیم انجن سے لے کر بلٹ ٹرین تک آ پہنچے ہیں۔